Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 20 of the novel Dashte Wahshat by Mehwish Ali. So let's start. आ गए स्वामी। मुस्कान अपने सामने खड़े बुरहान को बारूद की शक्ल में देखकर एक मीठा तंज करते बोली, पर वह उसकी तरफ देखे बिना फेरी को मोहब्बत करता उसे चॉकलेट्स थमा रहा था। दोस्त, आप अचानक से गायब हो गए थे, फेरी ने मुंह बनाकर कहा तो बुरहान हंस पड़ा। कुछ जरूरी काम था स्वीट हार्ट। उसे बेड पर बिठाए वो मुकम्मल मुस्कान को इग्नोर करता चेंज करने चला गया और फेरी मुस्कुराती अपने रुखसार से उसका चुभता दाढ़ी का लम्स मिटाकर खिलखिलाई। ये तो मुस्कान ने भी देखा था कि बड़ी हुई शेव में वो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था कि जब अचानक से वो उसके सामने आया, एक पल को देखकर उसकी जैसे धड़कनें थमी थीं, पर दूसरे ही पल वो बेनियाज बन गई। बहुत बुरे हैं ना डैड? फेरी की नाक उंगली से छूते वो बा आवाज बोली। नहीं मम्मा, आप दोनों बहुत अच्छे हैं। वो उसके गले में बाजू डाले मुस्कान के गाल पर किस करती बोली। बुरी शख्सियत को सिर्फ बुराई ही नजर आती है फेरी जान। कुछ देर बाद वो चेंज किए बाहर निकला तो बड़ी कांटदार नजरों से मुस्कान को देखकर बोला। मुस्कान खिलखिला कर हंसी, जिस पर बुरहान मजीद जल भुन गया। बेटा, आप जरा वर्क करो जब तक मैं आपकी मम्मा से कुछ बातें करके आता हूँ। टी शर्ट के बटन को बंद करके वो आगे बढ़ते मुस्कान के बाजू से दबोच कर फेरी से बोला। जिसने सर हिलाकर इजाजत दी तो दूसरे ही लम्हे वो घसीट कर मुस्कान को रूम से निकला और दूसरे रूम में आकर बेदर्दी से बेड पर फेंका। कहाँ हैं वो लड़कियां और आदमी? डॉक्टर? झटके से उसे सीधा करते उसका मुंह बेरहमी से अपनी मुट्ठी में दबोच कर वो नीची आवाज में गुर्राया, पर दूसरी तरफ तो जैसे वो इस सब के लिए पहले से ही तैयार थी। कंधे उचका गई। मुझे क्या पता, मैं उन्हें तुम्हारी गाड़ी में बिठाकर वापस तुम्हारी तरफ ही तो भागी थी। शट अप, जस्ट शट अप। तुम जब आई थी तो तुम्हारे साथ एक आदमी था, तुमने उसे अपने आदमियों के साथ भेज दिया था। मुझे बताओ कहाँ है वो? मुस्कान, वरना वो हाल करूंगा कि तुम्हें अपनी दुनिया में आने पर पछतावा होगा। उसने झटके से उसकी थोड़ी छोड़कर उसके गले को पकड़ा। उसके सर पर जैसे खून सवार हो गया था। खून के ज्यादा बहने पर वो जब बेहोश हो गया था तो उसने सबसे मुकाबला किया और उसे अकेला छोड़कर उसके लिए बेजबान गवाह को छोड़कर वहां से चली गई थी। यू शट अप एसपी। अगर इतना ही जोश है उन्हें पकड़ने का तो पहले कहाँ मर गए थे? हाँ, जब ऐसी बहुत सी लड़कियों के माँ बाप समाज की थूक लानत सहकर पुलिस का दर खटखटाते हैं, कहाँ मर जाते हो तुम सब? जब बेगुनाह मासूम बच्चियों को रौंद दिया जाता है, कहाँ होते हो? क्यों नहीं एक्शन लेते? क्यों 2-5 दिन बाद जांच पड़ताल खत्म कर देते हो? अंधे हो जाते हो? जब बूढ़ा बाप रोता है, बेगुनाह बेटे की मौत के लिए इंसाफ मांगता है, गिड़गिड़ाता है और उसे हाँ हाँ हिम्मत रख जैसी तसल्लियां देकर किस्सा खत्म कर देते हो। पुलिस वाले हो, कानून का साथ है तो करो इंसाफ, दिलाओ बेगुनाहों को इंसाफ, जिन्हें झूठे सबूत गवाहों की बिना पर फांसी उम्र कैद दे दी जाती है। वो उससे बुलंद आवाज में चिल्लाई। ये हमारी मेहनत है, कड़ी कड़ी जोड़ी है, कई माह लगे हैं उन्हें ढूंढने में, मायूसी का मुंह देखना पड़ा पर हिम्मत नहीं हारी, और जब उन्हें हासिल किया तो तुम्हारे हवाले कर दूं, ताकि 2-3 साल बाद कोर्ट की तारीख आए और वो बची कुची इज्जत धूल में झोंक कर जलील होते फिरे, या इस वर्दी के भेस में छुपे मकारों के हाथ चढ़ जाएं और सुबह की न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन फला फला कोर्ट की सुनवाई पर जाते मुखालिफ की शदीद फायरिंग में अल्लाह को प्यारी हो गई। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। झटके से अपनी गर्दन उसकी गिरफ्त से छुड़वाकर वो आतिश फिशां उस पर चिल्ला रही थी। तुम? बुरहान ने कुछ कहना चाहा कि मुस्कान एकदम चिल्लाई। अगर तुमने एक लफ्ज भी कहा या मुझसे गवाही मांगी तो मैं आईजी के पास जाऊंगी और तुम पर केस कर दूंगी तशद्दुद का, और इसका सबूत अभी अपनी जबान काट कर दूंगी, रिमेंबर। उसने कहने के साथ ही अपनी पेंट से चाकू निकाला और अपनी जबान पर रख दिया। बुरहान तो शुश्तर उसके सामने खड़ा था। ब्रेकफास्ट रेडी करके वो जॉगिंग पर गया और वहां से आकर जिम में कुछ एक्सरसाइज करके अभी लौटा था और फ्रेश होकर आईने के सामने खड़ा ग्रे सूट में मैरून टाई पर टाई पिन लगा रहा था, पर नजरें
وائٹ بلینکٹ میں دبکی ہوئی حور العین کے ساتھ اتنی مسٹیکس ہیں حور العین کے سائڈ فیس پر جا رہی تھیں. انابی گداس لبوں پر ایک مدھم مسکراہٹ تھی. بالوں میں برش کرتا مسکراتا بیڈ پر بیٹھا. تمہیں اٹھنا نہیں؟ کب سے ناشتہ تیار کیے تمہارے انتظار میں ہوں. اس کے سیاہ بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے کرتے وہ مسکرایا. مجھے ابھی سونا ہے عالم. وہ کسمسا کر کہتی کروٹ بدل گئی. ٹھیک ہے سو جاؤ. جھک کر اس کے سر پر بوسہ دیتے اس پر بلینکٹ درست کیا اور اٹھ کر کوٹ پہننے لگا. تبھی اس کے سیل فون کی اسکرین روشن ہوئی. کوٹ کا بٹن بند کرتے اس نے موبائل اٹھایا تو وہاں ہاسپٹل سے کال دیکھ کر اس کی دھڑکنیں جیسے تھم سی گئیں. میری بہن ٹھیک ہے نا؟ وہ بڑبڑا کر حور العین کا سر تھپ تھپائے وہاں سے نکلا. سر آپ پلیز جتنا جلدی ہو سکے ہاسپٹل پہنچیں. دوسری طرف سے ڈاکٹر کی بوکھلائی آواز تھی. اوکے آ رہا ہوں، پر یاد رکھنا میری سمی کو کچھ نہ ہو. اپنی طرف سے اس نے سخت وارننگ دی اور کال ڈسکنیکٹ کر دی. البتہ دھڑکنیں جیسے مچلتی اس کے چوڑے مضبوط وسیع سینے کو چیر کر باہر کو آ رہی تھیں. سنو لڑکے، این جب اٹھ جائے تو اسے اچھے سے ناشتہ کروانا اور اس کا خیال رکھنا، میں آتا ہوں. وہ کہہ کر وہاں سے لمبے ڈگ بھرتا نکلا. عارف ٹیبل پر ناشتہ لگاتا حیران پریشان کھڑا تھا. وہ این کو بغیر ناشتہ کرائے کبھی آفس نہیں گیا تھا، پر آج خود بھی ایسے ہی چلا گیا، بلکہ اپنی بیوی کو بھی ایسے ہی چھوڑ گیا. وہ جو عالم کے جانے کے بعد ریلیکس سی ہوئی تھی، اچانک سے آئی ابکائی پر اچھل پڑی. یہ ابکائیاں، گھبراہٹ، دل خراب ہونا، یہ عجیب و غریب حالت اس کے ساتھ پچھلے 2 دن سے تھی، پر وہ کافی حد تک عالم سے چھپائے بیٹھی تھی. کل آنکھوں کا رو کر سوج جانا یہ ڈر سے نہیں اچانک ہوتی وامٹنگ تھی جس کا اس نے عالم کو ڈر سے کہہ کر چھپا دیا تھا، اور پسلی بھی اسی گھبراہٹ کا شکار ہوتے، پر خدا کا شکر تھا اس نے خود کو بچا لیا تھا، ورنہ پتہ نہیں کیا ہوتا. ابھی بھی بمشکل منہ پر ہاتھ رکھے وہ باتھ روم کی طرف گئی اور سنک پر جھکتے ہی وہ نڈھال ہو گئی. اسے لگ رہا تھا وہ امچل نمکی کھانے سے اس کی یہ حالت ہوئی ہے. اگر عالم کے منع کرنے پر نہ کھاتی تو یہ حالت نہ ہوتی. وہ چہرے پر پانی کے چھینٹے مار کر وہیں بیٹھ گئی. پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا، اور جب اس کی خراب حالت کا عالم کو معلوم پڑے گا تو وہ کیسا ری ایکٹ کرے گا. سوچ کر ہی اسے ہول اٹھ رہے تھے. تھکے تھکے قدموں سے چلتی بیڈ پر بیٹھ گئی. تبھی ہی دروازہ نوک ہوا. مجھے ناشتہ ابھی نہیں کرنا، میں سونا چاہتی ہوں. اسے معلوم تھا عارف ہے، تبھی کہہ کر واپس بلینکٹ میں گھس گئی. ٹھیک ہے، جب بھوک لگے تو باہر آ جانا، میں لاؤنج میں ہی بیٹھا ہوں. عارف مسکرایا اور کہہ کر چلا گیا، پر دروازہ کھلا دیکھ کر پپی ایک دم اندر گھس گیا. اس دن عالم کے پھینکنے پر وہ کچھ خوفزدہ ہو گیا تھا، اسی لیے ہی ہور سے دور بھاگ رہا تھا، پر اب مسلسل اس سے دور رہنا اس کے بس کی بات نہیں تھی. تبھی موقع دیکھ کر اندر گھس آیا اور دروازہ بند ہونے پر بھاؤ بھاؤ کرتا بیڈ پر چڑھ گیا. بیبی! ہور کو اس پل پپی کی ویسے ہی شدت سے ضرورت محسوس ہو رہی تھی، اور اسی پل اسے پا کر وہ خوش ہو گئی. اس نے باہیں وا کی جس میں وہ باؤ سی چھوٹی آواز کرتا لیٹ گیا. شکر ہے بیبی تم آ گئے، کم از کم کوئی تو ہے جس سے یہ سب شیئر کر سکتی ہوں، ورنہ عالم پتہ نہیں میری طبیعت کا جان کر پھر کتنا غصہ کریں گے. اسے وسوسے آ رہے تھے. کیا وہ چلے گئے بیبی؟ اس نے اس کے گھنے سفید بالوں میں ہاتھ پھیرتے پوچھا، اور وہ فرما بردار بیٹا بنا باؤ باؤ کرتا اسے جواب دینے لگا. باقی کا وقت وہ اس سے چھوٹے چھوٹے سوال پوچھتی رہی، اور وہ بیبی کپڑوں میں ملبوس اس کے ساتھ بیڈ پر سویا. وقفے بعد اس کے سوال کے جواب میں بھاؤ کرتا. کھانا کھایا پیارے بیبی نے؟ وہ مسکراتی پوچھنے لگی، اور وہ ویسے ہی اپنے مخصوص انداز میں مثبت جواب دینے لگا. گاڑی جھٹکے سے روکتے وہ باہر نکلا، اور کوٹ کا بٹن بند کرتے اس نے بھوری آنکھیں اس عمارت کی طرف اٹھائیں جہاں اس کی سانسیں ٹکی تھیں. اگلے پل وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا لفٹ میں داخل ہوا. کیا ہوا، میری بہن ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر کے سر پر پہنچتے ہی اس نے سرد لہجے میں قطعی بری خبر کی گنجائش دیتے پوچھا. ریلیکس عالم، وہاں پہلے سے موجود بریگیڈیئر نے نرمی سے کہا، پر اس نے کہاں دھیان دیا. اس کی بھوری سرخ انگارہ آنکھیں ڈاکٹرز پر ٹکی تھیں.
سر آپ اندر جائیں، ڈاکٹر نے ہراساں ہوتے جلدی سے کہہ دیا، اور بریگیڈیئر اسے دیکھتے سوچ رہے تھے کہ اسے کبھی کوئی سرپرائز نہیں کر سکتا۔ عالم بات تو سنو، کرنل نے ایک کوشش کی۔ میں وہاں سب پر واضح کر چکا تھا کہ میری بہن، بیوی، وہ 2 بھائی بہن سے سب دور رہیں۔ از اٹ کلیئر؟ چٹانوں سی سختی سے کہتے وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ پیچھے اس کے پاگل پن پر دونوں مسکرائے۔ شکر زیادہ ریاکٹ نہیں کر رہا تھا، ورنہ میں نے اس کے منع کرنے کے باوجود یہاں آ کر اس سے کافی توقع رکھ لی تھی۔ کرنل نے کہا لگاتے کہا تو وہاں موجود ڈاکٹرز مسکرائے، اور کچھ ہی دیر میں وہاں سے گاڑیاں روانہ ہوئیں اور عالم جو پریشان سا اندر داخل ہوا تھا ساکت دروازے پر بت بن گیا۔ سامنے ہی وہ جانے عالم ایک ہاتھ پیٹ پر رکھے، دوسرا نرس کے حوالے کیے آنکھیں مندے پڑی تھی۔ اس کی ڈرپ نکالی جا رہی تھی، پر اس کی پلکوں کی لرزش اس کے ہوش کی دنیا میں قدم رکھنے کی گواہی دے رہی تھی۔ سمی! اس کے لب ہلے پر آواز جیسے حلق میں دب گئی۔ وہ پکارنا چاہتا تھا، بہت کچھ کہنا، اس کی آنکھوں کو دیکھنا چاہتا تھا، پر لفظ جیسے چھین لیے گئے تھے اس سے۔ وہ خاموشی سے بھاری قدم اٹھاتا اس کے پاس رکھی چیئر پر بیٹھا اور اس کے بالوں میں دیکھا جہاں ہلکی ہلکی چاندنی بکھر رہی تھی۔ اس کا دل بھاری ہونے لگا اور گھنی پلکیں آنسوؤں سے بھیگ گئیں۔ وہ یک ٹک بغیر پلکیں جھپکائے اسے گھور رہا تھا۔ اسے یاد تھا جب وہ تتلی سی خوبصورت چھوٹی سی لڑکی کھلکھلاتی تھی، کیسے گھر میں چہکار کھنک بکھر جاتی تھی۔ اس کی چوڑیوں کی کھنک اسے ہمیشہ مسکرائے رکھتی تھی۔ سمی، اماں کہہ رہی تھی تمہارے لیے جہیز اکٹھا کرنا ہے، پھر تو مجھے اماں کو چھوڑ کر تم چلی جاؤ گی؟ دماغ خراب ہے تمہارا؟ میں کیوں تمہیں چھوڑ کر جاؤں گی؟ اماں ایسے ہی بول رہی ہیں، حالانکہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے عالم کے لیے ٹھنڈی ٹھنڈی لسی بنانے کے لیے۔ اس کے کانوں میں ایک غصے بھری اور پھر کھلکھلاتی آواز گونجی۔ لسی تو میں ساری زندگی پیوں گا، شرط یہ ہے کہ تم ساری زندگی مجھے اپنے ہاتھوں سے پلاؤ۔ سمی، میں سوچتا ہوں تم کیسی لگو گی سرخ جوڑے میں؟ کتنی پیاری لگے گی نا میری شہزادی دلہن کے روپ میں۔ میں تمہارے لیے بہت مہنگے خوبصورت کپڑے لاؤں گا، سونے کے زیورات سے سجاؤں گا تمہیں۔ دیکھنا، جب میں بڑا آدمی بنوں گا تو تمہارے لیے ایک الگ روم بناؤں گا جہاں ہر رنگ کے مہنگے مہنگے کپڑے ہوں گے، ہر رنگ کی ڈھیر ساری چوڑیاں ہوں گی، خوبصورت سینڈلز ہوں گے۔ تم کبھی رو گی نہیں، کبھی ترسو گی نہیں اپنی دوستوں کو دیکھ کر، نہ ہی پھر تمہارے پاس یہ پھیکے رنگ کے 3 سوٹ ہوں گے۔ میں تمہیں اور اماں کو ہر چیز لے کر دوں گا سمی، جس کے تم خواب دیکھتی ہو۔ مجھے یہ سب نہیں چاہیے عالم، مجھے صرف اپنا بھائی ویسا ہی چاہیے جیسا ہے۔ بڑے آدمی بدل جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں، مجھے بس تم کبھی کبھی چوڑیاں لا کر دیا کرنا، بس۔ اور مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، تم صرف ہمارے پاس رہا کرو عالم۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے جب ابا پی کر گھر میں اماں کو مارتے ہیں، جب ان کے ماتھے سے خون بہتا ہے، جب وہ گٹ گٹ کر روتی ہیں۔ میں خوفزدہ ہو جاتی ہوں شہزادے۔ جب ابا میری چوٹی سے پکڑ کر کھانا نہ ہونے پر مارتے ہیں، مجھے درد نہیں ہوتا، بس ڈر لگتا ہے کبھی یہ نفرت ہمیں جدا نہ کر دے۔ میں نہیں رہ سکتی تمہارے اور اماں کے بغیر۔ بیک وقت دونوں کی آنکھوں سے آنسو پھسل کر گالوں پر گرے۔ نرسز آہستہ سے وہاں سے نکل گئیں اور اب وہاں صرف سیر عالم اور اس کی شہزادی تھی۔ 2 سال 11 مہینے 2 ہفتے 1 دن 10 گھنٹے 50 منٹ 28 سیکنڈ بعد آج تمہیں میرا احساس ہوا ہے کہ کوئی ہر سانس میں تمہیں یاد کرتا ہے سمی۔ اس نے آنسو پوچھ کر شکوہ کیا۔ وہ ہولے سے مسکرائی اور بوجھل پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ دونوں کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی صورت اختیار کر گئے۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر اب ایک دوسرے کو دیکھتے بے آواز رو رہے تھے۔ ایک سب کچھ بھولے اس جوان مرد کو روتا دیکھ کر رو رہی تھی تو دوسرا اس کی تکلیف پر سسک رہا تھا۔ میں مجبور تھا، مجھ سے نہیں برداشت ہوتا تم دونوں کا بھوکا رہنا، پر مجھے کیا پتا بھوک سے بچانے کے لیے تم دونوں کو کھو دوں گا۔ اس نے بھاری آواز میں سرگوشی سے بڑبڑاتے ہوئے کہا، گہرا سانس بھرا اور مزید سرگوشی کی۔ میں رونا نہیں چاہتا، آج میرا عید کا دن ہے، پر پتہ نہیں کیوں یہ آنسو تمہیں دیکھ کر بے قابو ہو جاتے ہیں۔
حالانکہ وہ اللہ مجھ میں سانسیں روکنے کی طاقت دیتا ہے، پر یہ آنسو نہیں سمی جو تمہیں دیکھ کر بہتے ہیں۔ اس نے انگلیوں کے پوروں پر آنکھیں صاف کی۔ تم رو کیوں رہے ہو؟ وہ بھاری بوجھل آواز میں بولی۔ سعید خوبصورتی سے ہنس پڑا۔ نہیں، بس ایسے ہی۔ تم پھر اپنے بھائی کے پاس آ گئی ہو، اسی لیے خوشی کے آنسو ہیں۔ اس کی محبت پر سمی مسکرا دی۔ ایک معصوم مسکراہٹ اس کے زردی مائل لبوں پر چھائی اور اپنا کانپتا ہاتھ اٹھا کر اس کے چوڑے ہاتھ کی پشت پر رکھا، حوصلے کے لیے، کیونکہ اسے کہا گیا تھا ابھی جو شخص آئے گا وہ اس کا بھائی ہوگا، اور وہ اپنے بھائی کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی، پر اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ ہر تلخ یادیں ختم ہو گئی تھیں۔ بس اتنا جانتی تھی وہ کوما میں تھی اور یہ شخص اس کا بھائی ہے، بس جیسے ایک پیدا ہوتا بچہ جانتا ہے کہ وہ جس کی آگوش میں آ جاتا ہے وہ اس کی ماں ہے، ویسے ہی عالم کی بہن سب کچھ بھلائے ایک معصوم لڑکی کی طرح دنیا میں آنکھ کھول رہی تھی۔ اور اب عالم جانتا تھا اللہ پاک نے اس کی بہن کو اتنا عرصہ اس سے جدا کیوں رکھا، اسی لیے نہ کہ وہ سب کچھ بھول کر واپس معصوم سمی بن کر اس کے پاس آئے۔ تمہاری بھابھی تمہارا انتظار کر رہی ہے سمی، وہ تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ اس کے ہاتھوں کو چومتے وہ محبت سے بولا۔ وہ مسکرا دی۔ میری بھابھی بھی ہے عالم؟ وہ خوش ہوئی تھی۔ ہاں تمہاری بھابھی ہے، جو تم نے میرے لیے پسند کی تھی، بالکل معصوم شہزادی جیسی۔ جس طرح تم مجھے شہزادہ کہتی ہو، اس طرح ہی اسے شہزادی۔ عالم محبت سے بتا رہا تھا اور وہ آنکھوں سے بوجھ ہٹائے اس خوبصورت شخص کے آدھے چہرے پر وہ خطرناک نشان دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنا کانپتا ہاتھ اٹھایا اور عالم کے چہرے پر بنے نشانات پر انگلیاں پھیریں۔ یہ؟ وہ خوفزدہ سی بولی اپنے بھائی کے چہرے پر بنے نشان کو دیکھ کر۔ اتنا خوبصورت پروقار بھائی اور اس کے چہرے پر یہ بے دردی سے دیے گئے کٹ کے نیلے نشان۔ یہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اسی وجہ سے مجھے بچاتے ہوئے تمہیں چوٹ لگی اور تم کوما میں چلی گئی، اس نے شرمندہ ہوتے بتایا اور اس کی انگلیاں چوم لیں۔ میں خوش ہوں عالم کہ میں اپنے بھائی کو بچاتے کوما میں گئی ہوں، پر پھر بھی تمہیں اتنی چوٹیں لگی، میں تمہیں بچا نہیں سکی میرے شہزادے۔ اور رو پڑی اور عالم کی تو جیسے جان پہ بن آئی۔ نہیں جانے عالم، تم نے مجھے بچا لیا تھا، یہ اس سے پہلے چوٹیں لگی تھیں، بلکہ تم نے میری زندگی بچائی ہے، مجھے جینے کے لیے زندگی دی ہے، مجھے وجہ دی سانسیں لینے کی سیمی، ایسے مت رو، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ وہ اس کا سر سینے سے لگائے بولا اور ماتھے پر بوسہ دینے لگا۔ تم یہاں لیٹو، میں ڈاکٹر سے بات کروں اور پھر گھر چلیں۔ وہ اسے لٹائے مسکراتا ہوا وہاں سے نکلا۔ پیچھے وہ اس کی چوڑی وسیع پشت دیکھ کر اپنے بھائی کو ایک پہاڑ کی طرح مضبوط دیکھتی مسکرا دی۔ عالم کے حکم پر نہ صرف اس کے وجود سے وہ نشانات مٹائے گئے تھے، بلکہ کوما سے ہوش کی دنیا میں قدم رکھتے وہ سب کچھ ماضی کا بھول گئی تھی، اور اب ایک خوبصورت پر نور چہرے والی عورت کے روپ میں وہ اس کے سامنے تھی۔ اس کی شہزادی تو اس کے پاس تھی اور اب رب مہربان ہوا تھا اس پر، اور اس کی سمی بھی لوٹا دی تھی ساری اذیتیں بلا کر، جیسے وہ سب ایک خواب تھا جسے دیکھا اور بھول گئے۔ اب صرف اپنی عین کے سر سے ان برے سایوں کو مٹا کر وہ اسے بھی ایک خوبصورت صبح بخشنا چاہتا تھا۔ دونوں کے لیے اتنا کما لیا تھا کہ اگر وہ نہ بھی رہتا تو خوبصورت زندگی ان کی منتظر ہوتی، اور عارف ضرور اس کی عزت کی رکھوالی کرے گا، اسے پورا یقین تھا۔ سوری سر، پر انہیں ابھی کچھ گھنٹے پہلے ہی ہوش آیا ہے، ہمیں کچھ ٹیسٹ کرنے ہیں، ان کی باڈی اور برین ٹیسٹ لینے ہیں، پھر آپ انہیں لے جائیے گا۔ دونوں ڈاکٹرز نے فوری معذرت کی۔ عالم نے گھور کر دونوں کو دیکھا اور جیب سے موبائل نکال کر عارف کو کال کی۔ سنو عارف، سمیہ عالم کا روم ان لاک کر دو اور کچھ لوگ بھیجو، یہاں سے کچھ ڈاکٹرز اٹھوانے ہیں۔ اس نے کہہ کر کال ڈسکنیکٹ کی اور موبائل جیب میں رکھتے ہونکوں کی طرح گھورتے ڈاکٹرز کی طرف دیکھا اور وہاں سے نکلا۔ دوسری طرف عارف کی سانسیں جیسے حلق میں اٹک گئیں۔ وہ ساکت سا کان سے موبائل لگائے کھڑا تھا، کھڑا کا کھڑا رہا۔ دل نے اپنی رفتار پکڑی اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے، خوش ہو جائے یا چیخ کر اپنے دل کو مبارکباد دے کہ اس کی سرزمین کی ملکہ آ رہی ہے۔ بمشکل خود کو سنبھالا۔ بہرحال اب اتنی جرت کر لی تھی تو ہمت بھی کرنی تھی، کیونکہ آگے وہ سعید عالم کی بہن تھی، سمیہ عالم، اور اس سے کم از کم 14-15 سال بڑی۔
اب اسے اپنے عشق کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے تھے وہ سوچ کر دلکشی سے مسکراتا بالوں میں انگلیاں پھیر گیا۔ اگر مر گئے اس عشق کے کھیل میں تو رہنے دیں گے آپ کو آزاد، ورنہ آپ کو سینے میں چھپا لیں گے اور سونی کلائیوں میں اپنے نام کی ہری اور سرخ کھنکتی چوڑیاں پہنائیں گے۔ وعدہ ہے آپ سے۔ اب آپ کو تہہ دل سے اپنے دل کی سرزمین پر خوش آمدید کہتا ہوں سمیہ جی۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بھاگتا جا کر اس روم کے سامنے رکا جہاں سعید کے سوا کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی دروازے کو چھونے کی بھی۔ اور اب سعید نے خود کہا تھا اس سے کہ ڈور ان لاک کرنے کا۔ میں اندر آ جاؤں گڑیا؟ نوک کرتے اس نے اجازت مانگی حور العین سے۔ وہ چابیاں لینے واپس بہیں آیا تھا۔ جی آ جائیں۔ کیا ہوا، طبیعت ٹھیک ہے حور العین؟ عارف اس کے دہکتے سرخ مرجھائے چہرے کو دیکھتا پریشانی سے لپک کر بیٹھ کے قریب پہنچا۔ آپ سب میرے ذرا سے چپ کرنے پر اس طرح پریشان کیوں ہو جاتے ہیں بھائی؟ وہ بمشکل مسکراتی پوچھنے لگی۔ حالانکہ اسے شدت سے عالم کی کمی محسوس ہو رہی تھی، وہ اس تکلیف سے بچنے کے لیے اس کے سینے میں چھپ جانا چاہتی تھی، اس کے مضبوط توانا حصار میں خود کو چھپا کر ہر تکلیف سے آزاد کروانا چاہتی تھی، کیونکہ اس سے یہ سب برداشت نہیں ہو پا رہا تھا۔ بس کسی بھی وقت لگتا تھا پھوٹ پھوٹ کر رو دے گی، کیونکہ بھائی کی جان، ہماری تم میں سانسیں بسی ہیں اور سانسوں کو تکلیف پہنچے گی تو تڑپ جائیں گے نا ہم۔ اب شاباش، اچھی بچی کی طرح بھائی کو بتاؤ کیا تکلیف ہے، ورنہ عالم کو معلوم ہوا تو وہ میری پٹائی کرے گا۔ اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرتے وہ محبت سے پوچھ رہا تھا۔ حور العین کی اس پرخلوص محبت بھائی پن پر آنکھیں نم ہو گئیں، اور عارف کے تو جیسے جان پر بن آئی، وہ اسے مسکان کی ہی طرح عزیز تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ یہ موم تھی جس پر اپنی محبت ظاہر کر کے تکلیف نہیں ہوتی تھی، اور وہ ناگن تھی جس سے محبت کر کے طنز اور تکلیف ملتی تھی۔ البتہ یہ تکلیف بے معنی ہوتی تھی۔ دونوں جانتے ہیں اس نوک جھونک سے ہی ان کا رشتہ مضبوط ہے۔ ارے رو کیوں رہی ہو عالم کی شہزادی؟ اس نے بوکھلاہٹ اور بیک بک شرارت سے پوچھا۔ نہیں، میں کہاں رو رہی ہوں، یہ تو بس خود آ گئے، میرے پاس کوئی بھائی نہیں نا، صرف داد اور برہان کے علاوہ۔ تو اب تم بھی میرے سچ والے بھائی ہو۔ کسی وقت ہمیں بھائی کی بہت ضرورت ہوتی تھی، پاپا کو بھی، اور آج جب بھائی ہیں تین تو پاپا۔ وہ پپی کو چھوڑ کر سر تک بلینکٹ اوڑھ گئی۔ عارف کرب سے اس معصوم لڑکی کو دیکھنے لگا جس نے دنیا تو نہیں دیکھی تھی، پر اس میں رہنے والے حیوان پہلے ہی پہچان گئی تھی، کیونکہ اب اس کے پاس تو نور تھا نہیں جس سے اسے سفید بھیس میں دھوکہ دیتے۔ تاریکیوں میں رہنے والی پری کے تو ویسے بھی بہت سے سائے ہوتے ہیں، کوئی اس کے پر نوچنا چاہتا ہے تو کوئی اسے۔ تم دعا کیا کرو ماما پاپا کے لیے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ وہ خوش ہوں گے تم سے، اور ہو سکے تو میرے باپ کے لیے بھی دعا کرنا کہ اللہ اسے بد سے بدتر موت دے۔ وہ تصور میں کمشنر کو یاد کرتا آخری بات میں بڑبڑا کر رہ گیا۔ آپ کے پاپا بھی؟ وہ کہتی چپ ہو گئی۔ مرا نہیں، اب مرنے والا ہے، وہ مسکرایا دل میں کہہ کر، اور اس سے اصرار کر کے پوچھا، پر حور العین نے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ نور کی یاد آ رہی ہے۔ عارف اس کا سر سہلا کر سائڈ ٹیبل کے دراز سے کیز نکالے وہاں سے نکلا۔ دروازہ کھول کر اس نے جب روم میں قدم رکھا تو اس عشق کے جان کی خوشبو سیدھا اس کی سانسوں سے ٹکرا کر روح میں اتر گئی۔ روم ایک دم چمک رہا تھا، آخر چمکتا کیوں نہیں؟ عالم خود اپنے ہاتھ سے ہر دوسرے دن چیزیں صاف کیے رکھتا تھا، صفائی بھی خود کرتا تھا۔ کل مسکان کی حرکت کے بعد برہان اور اس کے بیچ سر جنگ شروع تھی۔ وہ اس وقت اسے نکال کر پھینکتا، پر اسی وقت آسیہ بیگم کی آمد اور پھر مسکان کو گھر سے نکالنے کے اصرار پر اسے واپس خوشی سے مسکراتے، محبت کرنے شوہر کی طرح اپنے ساتھ لگاتے روم میں لے گیا، اور پھر وہاں پہنچ کر خود سے دور پھینکا۔ مسکان گھر کو سنورتے دیکھتی نور اور داد کی خوشیوں کے لیے دعا گو تھی۔ دوسری طرف کمال صاحب نے برہان سے کہا تھا کہ اس کی بیوی یہ فنکشن اٹینڈ نہیں کرے گی،
تبھی برہان نے سن کر غصے سے کہا کہ جہاں اس کی بیوی کی عزت نہیں وہاں رہ کر کیا فائدہ. پر اس کے ارادے سمجھ کر آسیہ بیگم چیخ اٹھی. وہ ہرگز اس لڑکی کی وجہ سے اپنا بیٹا نہیں کھو سکتی تھی. سنو ایس پی، کب تک یوں معذور ہو کر بیٹھنے کا ارادہ ہے؟ تمہیں تو بائی کو کورٹ لے کر جانے کی طریقے ہیں نا؟ مسکان روم میں داخل ہوتی کچھ ناگواریت سے بولی، جبکہ سامنے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا برہان نیوز سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھنے لگا. بلیک شارٹ شرٹ، بلیک پینٹ پر سلیو لیس، وائٹ لانگ کوٹ پہنے، بالوں کی چوٹی بنائے، اپنے خوبصورت سراپے کے ساتھ اس کے سامنے تیوڑیاں چڑھائے کھڑی تھی. برہان کی نظروں میں وہ نازک لمحے گزرے جب وہ بے خود ہو گیا تھا اور اس کے نازک موم سے وجود کو باہوں میں بھرا تھا. اسے اپنے وجود پر ریشمی لمس اور دھڑکنوں کے مقام پر مدھم نرم گرم سانسیں اس رات بھی سونے نہیں دے رہی تھیں. ایسا نہیں تھا کہ وہ دل پھینک تھا یا موقع پرست. وہ ایسا ہرگز نہیں تھا، کیونکہ اس نے اپنی آدھی پڑھائی کے دوران گزاری زندگی میں بے شمار لڑکیاں تھیں جو اس کی ایک نگاہ الفت کے لیے ترستی تھیں. اسے خاموش، سنجیدہ، اکھڑ مزاج دیکھ کر کتنی لڑکیوں نے خود پروپوزل بھیجا تھا اس کے لیے، بلکہ ایک رئیس کی بیٹی بضد تھی اس کے ساتھ شادی کے لیے، جس کی وجہ سے ہی آسیہ بیگم برہان کے ساتھ مسکان کو برداشت کر رہی تھی، نہ ہی حور العین کو. ایک نظر اس کے سراپے پر ڈال کر وہ نظریں پھیر گیا. وہی مسکان مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی اس کے اگنور کرنے پر. اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا کہ تبھی دروازہ نوک ہوا. یس، اس کی بھاری آواز گونجی تو دوسرے لمحے ملازمہ اندر آئی. سر، نیچے ڈرائنگ روم میں ایس پی شیریں میڈم آپ سے ملنے آئی ہیں. اس کی بات ختم ہوتے ہی مسکان نے چونک کر برہان کی طرف دیکھا، جس کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ تھی. وہ آہستہ سے بیڈ سے اٹھا اور کپڑے ٹھیک کر کے وہاں سے جانے لگا کہ تبھی مسکان اپنے دراز قد کے ساتھ اس کے سامنے اس کے راستے میں حائل ہو گئی. یہ کیا بدتمیزی ہے؟ مسکان، گیسٹ انتظار کر رہے ہوں گے. کچھ غصے سے کہتے وہ دوسری طرف سے جانے لگا کہ وہاں بھی باہیں پھیلائے وہ سامنے آ گئی. نو، تم کہیں نہیں جاؤ گے، آرام کرو، چلو دفع کرو اس بی بی شیریں کو. غصے سے کہتے اس نے برہان کو پیچھے دھکا دیا. وہ حیران ہوا، پھر ناگواریت سے اسے ٹوکا. تمہارا دماغ خراب ہے؟ وہ میرے لیے اسپیشل گیسٹ ہے اور تم؟ اس نے ابھی کچھ کہنا چاہا کہ اس کے اسپیشل سنتے ہی مسکان نے اسے بیڈ پر پیچھے زور سے دھکا دیا. وہ بوکھلا کر پیچھے بیڈ پر گرا، پر اس بوکھلاہٹ میں جہاں مسکان کا ہاتھ پکڑا تھا وہیں نتیجتاً وہ سیدھا اس کے اوپر گری، پر بروقت دونوں طرف ہاتھ رکھے بیڈ پر اس پر گرنے سے بچ گئی. تم بدتمیز لڑکی! اس افتاد پر برہان غصے سے گرایا کہ وہ جھکی اس پر ہنستی، اور اگلے لمحے کچھ اس کے قریب جھکی کہ اس کے سارے بال لہرا کر برہان کے منہ پر گرے، اور اس نے ان سے اٹھتی شیمپو کی خوشبو پر وہ سانس روک گیا. وہ صرف اسے ایس پی کے پاس نہیں بھیجنا چاہتی تھی، پر اسے کیا پتا تھا اس جذباتی حرکت میں وہ خود ہی پھنسے گی. احساس تو تب ہوا جب اس کی مضبوط انگلیوں کو اپنی نازک کمر پر سے رکھتا ہوا پایا. وہ سانسیں روک گئی اور اسے دیکھنے لگی جو اس کے بالوں میں گہرے سانس بھر کر اب اس کی کمر کو دونوں بازوؤں میں جکڑ کر اسے خود پر گرا لیا. یہ کیا بےہودہ حرکت ہے؟ چھوڑو ایس پی، جاؤ باہر، وہ ایس پی شیریں تمہارا انتظار کر رہی ہے. اس نے جھنجھلا کر اپنا آپ اس سے چھڑوانا چاہا، پر وہ بے خود سا کہاں ہوش میں آنے والا تھا. اپنے کندھے کے درد کو بھی بھلا دیا. بےہودہ حرکت تو یہ ہوگی گینگسٹر، اور جھٹکے سے پلٹ کر اسے بیڈ پر ڈالتے خود اس پر جھک گیا. مسکان دہل گئی. اس نے خود کو چھڑوانا چاہا، پر وہ جس طرح قابض تھا اپنی پوری طاقت سے وہ قید ہو گئی تھی. وہ اس کے دہکتے لمس پر بے جان سی ہو گئی. آہستہ سے اس کے دونوں ہاتھوں کو ایک مٹھی میں جکڑے اس نے مسکان کے ریشمی وجود کو خود میں بھینچ دیا. وہ بے جان گڑیا کی طرح اس کے وجود کا حصہ تھی، اور وہ اس کی خوبصورتی کی مدھم رس گھولتی سرگوشی کرتا اسے سراہ رہا تھا، اور وہ لمبے سانس بھرتی آنکھیں میچے مزاحمت پر اتر آئی. اچانک سے دماغ میں خیال آیا اور اس نے بلیڈ سے اس کی انگلی کاٹی.
कट पड़ते ही बुरहान की सारी मदहोशी उड़न हो गई और वो कराह कर बल खाता उसके वजूद से दूर होता अपनी उंगली को देखने लगा जहां सुर्ख लहू उबल रहा था। अभी वो संभल भी नहीं पाया था कि एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पे पड़ा। जालिम औरत! वो कराहा और उसे घूर कर उसके सुर्ख चेहरे को देखता हंस पड़ा। अब खुश हुआ दिल? यही चाहती थी ना तुम? दिल जलाने वाले अंदाज में कहता वो अपना हुलिया दुरुस्त करके वहां से निकल गया, पर निकलने से पहले उसके फीके शुष्तर चेहरे पर नजरें डालना नहीं भूला। पता नहीं कैसे अपनी अना को कायम रखने के लिए बोल गया, हालांकि सारी बेखुदी उसकी तरफ से ही थी। सूरज की तेज तपिश में उसकी गाड़ी आलिम विला के पोर्च में रुकी और उसके पीछे ही उसके आदमियों के हिरासत में 2 डॉक्टर्स और 2 नर्सेज लिए गाड़ी अंदर आई। वो मुस्कुराया और बाहर निकलकर अपनी भूरी चमकदार आंखों से सूरज को देखा। दिल चाहता था उसे इस पल कहे कि कुछ देर बादलों में छुप जाओ ताकि वो अपनी सिमी को लेकर अंदर जा सके। उसकी सोच को समझते ही इंतजार में खड़ा आरिफ धड़कते दिल से आगे बढ़ा और गाड़ी की डिग्गी से छाता निकाला। आलिम ने मुस्कुराते उस साई को देखा और फिर आरिफ के बालों में हाथ फेरा शफकत से। वो सुर्ख चेहरे से खुशी से हंस पड़ा। गाड़ी का डोर खोलते उसने अंदर बैठी अपनी सिमी को देखा जो उसे ही देख रही थी। आलिम मोहब्बत से मुस्कुराया और उसे अपने करीब आने का इशारा किया। वो खिसक आई उसके पास, जिस पर आलिम ने माथे पर मोहब्बत से बोसा दिया, उसे बाहों में उठाया और उसके ऊपर चादर दुरुस्त की। वो अभी चल नहीं सकती थी। समिया ने मुस्कुराते उसके सीने पर सर टिका दिया। वहीं आरिफ के हाथों की लर्जिश सी होने लगी। उसने धड़कनों से घबराते आंखें पल को मींची और गहरा सांस भरकर उसे देखा, पर वो अपने भाई की पनाहों में छिपी हुई थी। आलिम के कदमों के साथ ही आरिफ के कदम भी उठे। वो चलता हुआ घर में दाखिल हुआ। तब आरिफ ने छाता हटाया और आलिम ने उसके चेहरे से चादर हटाई। वो आंखें मूंदे पड़ी थी। उसे बार बार देखते, उसकी पलकों को देखते वो मसरूर सरशार सा खुलकर मुस्कुरा रहा था, जैसे दोनों जहानों का सुकून मिल गया हो। सीढ़ियां चढ़ते हुए वो रूम में दाखिल हुआ तो नाक के नथनों से सुर्ख गुलाबों की खुशबू टकराई। उसने चौंक कर देखा। सुनहरी छत पर लटकता फानूस, हर कोने में लगी छोटी सुनहरी रोशनी, रूम में बिखरती बत्तियां, गुलाबी कलर की दीवारें जिन पर गुलाबी ही जालीदार पर्दे लगे हुए थे, वही पर्दे खिड़कियों और ग्लास वॉल पर लटके हुए थे। सफेद गुदास मखमली कालीन जिसमें पांव रखें तो जैसे रुई में धंस जाएं। जहाजी साइज बेड जिस पर गुलाबी बेडशीट बिछी हुई थी, वहीं गुलाबी ही ब्लैंकेट पांव के पास रखा था। सफेद तकिए और कुशन सेट थे। ड्रेसिंग मिरर के सामने बड़ी सी टेबल पर रखी चूड़ियों के हर रंग, परफ्यूम्स, मेकअप का सामान, हर सिंगार की चीज मौजूद थी। उसकी नमाज का खास ख्याल रखते वो जगह अलग से सजाई गई थी और चौंकने वाली बात यह थी कि वहां मौजूद जितने भी डेकोरेशन पीसेस थे उनमें सुर्ख गुलाब रखे गए थे, ताजे, जो आलिम ने नहीं रखे थे। उसने हैरत से आरिफ की सिम देखा। वो बौखला गया। वो समिया जी के लिए वेलकम के लिए उसने वजाहत दी। वही हैं जो जाते हुए उन्होंने बैकग्राउंड। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही वो आगे बढ़ा और उसे आहिस्ता से बेड पर डालते उसके ऊपर ब्लैंकेट दुरुस्त किया। बाहर डॉक्टर्स मौजूद हैं, उन्हें अंदर लाओ और ख्याल से सिमी की नींद ना खराब हो। आरिफ ने एक चोट नजर उसके नूरानी खूबसूरत से चेहरे पर डाली और झट से सर हिलाया। ऐन ने नाश्ता किया? उसके खजालत भरे तासुरात नजरअंदाज किए उसने पूछा और आरिफ चौंक गया। वो आलिम मुझे कुछ बता नहीं रही, आप जाकर देखें क्या तकलीफ है उसे, कुछ खा ही नहीं रही। वो पलट कर जो समिया के बालों पर हाथ फेर रहा था, आरिफ के बताने पर झटके से उसे देखा। आंखों में गुस्सा उमड़ आया। लब भींच कर वो आरिफ को घूरने लगा। तुम मुझे अब बता रहे हो नॉनसेंस? अपनी बहन का ख्याल करते वो नीची आवाज में जैसे उस पर धाड़ना चाहता था, पर जब्त कर गया, जिससे उसके सफेद रंग में सुर्खियां घुल गईं। भूरी खूनख्वार नजरें, सुर्ख रंगत भूरे बाल। आरिफ देख कर नजरें फेर गया।
وہ غصے سے اس کے نظریں پھیرنے پر مٹھی بھینچے وہاں سے نکلا۔ خیال رکھنا اس کا، ورنہ یہاں بھی۔ عارف نے جھٹ سے نفی کی۔ اس کے جاتے ہی اس نے ہاتھ میں پکڑا چھاتا ایک سائڈ پر رکھا اور ایک نظر دروازے پر ڈالتا سوئی ہوئی سیمی کے پاس آیا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیڈ کے نیچے بیٹھا اور بیڈ پر رکھے اس کے ہاتھ کی انگلیوں کو اپنی انگلیوں کے پوروں پر رکھا۔ اس کا دل پوری شدت سے دھڑک رہا تھا۔ سمیہ، اس نے سرگوشی میں پکارا، جس سے سمی آواز سن کر پلکوں کو لرزش دیتی آہستہ سے آنکھیں وا کر لیں اور کچھ دیر چھت کو دیکھتے اس نے اپنی انگلیوں پر انجان لمس پاتے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ محبت کا جہاں اپنی ڈارک براؤن آنکھوں میں سمائے وہ اسے اس کی سرخ نیلی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کون ہو؟ وہ اس کے جذبوں سے ہکلا گئی اور اپنی انگلیاں گرفت سے نکالنے لگی، پر عارف نے مسکراتے انگوٹھا ان پر رکھ دیا۔ وہ اسے تو نہیں جانتی تھی، یہ کون تھا؟ کیوں اسے اس طرح دیکھ رہا تھا؟ اور اس کا بھائی وہ کہاں تھا جو یہ انجان اس کے روم میں آ گیا؟ آپ کا ملازم، آپ کا خیر خواہ، آپ کا منتظر، آپ کے ساتھ باقی کی زندگی گزارنے کا خواہش مند، یہ ناچیز عارف پلس خادم۔ وہ دلکشی سے مسکرایا۔ سمی نے گھوری ڈالتے اپنی انگلیاں چڑوانی چاہی۔ میرا کیا رشتہ ہے تم سے؟ پھپھو ہوں میں تمہاری۔ اس نے کچھ سوچ کر اس جوان لڑکے سے پوچھا۔ عارف پہلے تو سٹپٹایا، پھر کہا لگا اٹھا، لا حول ولا قوت۔ پھپھو ہوں گی عالم کے بچوں کی، میری تو آپ مستقبل کی ساتھی ہیں، ہمارا روح کا رشتہ ہے، سمجھیں۔ اس نے برا مانتے وضاحت دی۔ کیا مطلب ہے؟ سمی الجھ کر اسے دیکھنے لگی۔ کیسی عجیب بات کر رہا تھا اور اس کی انگلیاں بھی نہیں چھوڑ رہا تھا۔ پتہ نہیں کہاں گیا اس کا بھائی، ورنہ اس کے سامنے یہ شخص ایسی باتیں سوچے گا بھی نہیں۔ وہ خود اپنے بھائی سے اتنی متاثر تھی تو ضرور اسے سامنے پا کر اس لڑکے کی بولتی بند ہو ہی جائے گی۔ مطلب ٹھیک ہو جائیں پھر آپ کو سمجھائیں گے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور جھک کر عقیدت بھرا بوسہ اس کے بالوں پر ثبت کیا۔ سمیہ اس کے اتنے قریب آنے اور اس طرح بوسہ دینے پر بوکھلا گئی۔ دور رہو، اس نے وحشت زدہ ہوتے اسے پیچھے رہنے کو کہا اور اپنی سانسیں بحال کی۔ عارف ایک مسکراتی نظر اس پر ڈال کر وہاں سے نکلا اور سمی کی حیران پریشان نظریں اس کی چوڑی پشت پر ٹکی تھی۔ یہ کون تھا جس کی اتنی جرأت ہوئی کہ اسے باقی کا وہ سوچ بھی نہیں پائی کس طرح ہوا کے جھونکے کی طرح قریب ہوا تھا کہ اسے اپنی انگلیوں اور بالوں پر اس کا لمس محسوس ہوتا اسے بوکھلا گیا۔ وہ اپنے قدم پر ششدر وہاں سے نکلا تھا، کیا سمجھے گی اسے؟ سوچ کر ہی اسے پریشانی ہونے لگی اور غصے سے دھڑکتے اپنے دل پر مکہ مارا، پر خود ہی کرا اٹھا۔ سالے، سب تیری وجہ سے ہوا ہے، اگر اس نے مجھے غلط سوچا تو تیری خیر نہیں، اتنا تڑپاؤں گا کہ پیدا ہونے سے 100 بار سوچے گا۔ غصے سے اپنے دل کو مخاطب کرتے وہ لاؤنج میں آیا اور وہاں کھڑے پریشان خوفزدہ ڈاکٹرز نرسز کو اندر آنے کا کہا۔ ساتھ ہی ان کے بیگ بھی لائے جو سمی کے علاج کے لیے دوائیاں عالم نے ان سے پوچھ کچھ تفتیش کے بعد لی تھیں۔ اگر تم میں سے کسی کو کسی ہیلپر یا ڈاکٹر کی ضرورت ہو تو بتائیں، ورنہ میں آدمی بھیجوں۔ عارف نے باہر موجود آدمیوں کو دیکھتے ڈاکٹر کی طرف رخ کیا۔ نہیں، وہ ملامت کرتی نظریں عارف کو دیکھتے نفی کرنے لگے۔ اس نے سر ہلایا اور دروازے پر کھڑے مؤدب سے آدمیوں کو جانے کا اشارہ دیا۔ وہ بے چین بے قرار سا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو نظریں سیدھا سامنے گئی جہاں وہ اس کی آمد کی منتظر سماعتیں بچھائے بیٹھی تھی۔ اس کے قدموں کی دھمک اور کلون کی خوشبو پاتے ہی وہ روتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا میرا بچہ؟ وہ بھاگ کر اس کے پاس پہنچا جب عین پھوٹ پھوٹ کر روتی اس کی باہوں میں سمائی۔ مجھے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، مجھے چھپا لیں۔ وہ سسک اٹھی۔ عالم کی تو اس کی حالت دیکھ کر جان پر بن آئی تھی۔ بس بس روتے نہیں میری شہزادی، میں ڈاکٹرز بلاتا ہوں، بتاؤ کیا ہو رہا ہے، کہاں تکلیف ہو رہی ہے؟ یہاں یہاں وہ اس کے ہاتھ پیر گھٹنا کوہنیاں چیک کرتا اسے سینے سے لگائے کھڑا ہو گیا اور بہلانے لگا تو دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر سہلا رہا تھا۔
یہ یہاں ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، یہاں بھی اور یہاں۔ وہ خوف سے سفید پڑتی اس کی شرٹ کو مٹھی میں جکڑے اپنے پیٹ، دل اور حلق پر ہاتھ رکھے اسے دکھاتی رونے لگی، جس وجہ سے اس کی چھوٹی سی ناک، آنکھیں اور چہرہ رو رو کر سرخ اور سوج گیا تھا۔ سیر عالم کی حقیقت میں روح لرز اٹھی اس کی حالت دیکھ کر، سانسیں بھی جیسے بند ہو رہی تھیں۔ میں دیکھتا ہوں، شاباش، روتے نہیں میرا بہادر بچہ، چپ کرو، میں تمہارے پاس ہوں۔ محبت بھری سرگوشیاں کرتے اس نے اسے بیڈ پر لٹایا۔ اسے سامنے پا کر ہی پپی وہاں سے بھاگ گیا تھا، اور اب صرف روتی ہوئی این اور بوڑھی سرخ آنکھوں سے اس پر جھکا عالم اس کی بتائی جگہ پہ چیک کرتا، اس کے چہرے کے تاثرات نوٹ کر رہا تھا کہ کہیں زیادہ درد تو نہیں ہو رہا۔ اس کا جی متلانے لگا، وہ بے بس سی پڑی رہی۔ وہ آ رہی ہے۔ اس کے ہاتھ کو پکڑتے اس نے منہ پر ہاتھ رکھا اور ابکائی کرنے لگی۔ عالم چونک اٹھا۔ این، میری جان، میری شہزادی، کیا ہوا تمہیں؟ میرا بچہ کیا کھا لیا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ اس نے گھبرا کر اسے بازوؤں میں بھرا اور لے کر باتھ روم کی طرف بھاگا۔ سنک پر جھکائے وہ کہہ کرنے لگی، جبکہ عالم اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ کہیں فوڈ پوائزن؟ اس نے سوچتے، کانپتے، تھرتھراتے، لرزتے اس کے نازک وجود کو اپنی باہوں کے حصار میں پکڑا۔ نہیں، ایسا تو نہیں ہے، اس نے اپنی سوچوں سے نفی کی، خوف سے، اور دوسرے ہاتھ سے اس کا منہ دھونے لگا، ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر اس کے لیے تولیاں اٹھا کر اس کا منہ پونچھتے، تولیاں ہینگ کر کے اسے باہوں میں بھرا اور ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ نڈھال سی اس کے کندھے پر سر ٹکائے آنکھیں موند گئی۔ عارب، عارب، اس نے دھاڑ کر پکار لگائی اور اسے اپنے سینے میں بھینچا۔ عارب، جو ڈاکٹرز کو اوپر چھوڑے اسے لینے کے لیے آ رہا تھا، اس کی دھاڑ پر بھاگ آیا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ اس کی آواز پر عالم نے بوڑھی لہو آنکھیں اس کی طرف اٹھائیں۔ کہاں مر گئے تھے؟ اس کی حالت دیکھی ہے؟ اگر اسے آج کچھ ہو جاتا تو اپنے ہاتھوں تمہاری لاش دفناتا۔ جاؤ، سب لیڈی ڈاکٹرز کو اٹھا لاؤ اور ان کے ساتھ ان کی ای سی جی مشین، ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ اور کل والی ڈاکٹر کو ضرور لانا، گو فاسٹ۔ اس نے گرا کر کہا۔ بدحواسی میں عالم کے سینے سے لگی نڈھال سی این کو دیکھتے وہ خود پر لانتے بھیجتا وہاں سے بھاگا۔ اس نے بیلٹ سے گن نکالی اور ساتھ جیب سے گاڑی کی کیز، پورچ میں گھڑی، اپنی گاڑی میں بیٹھتے اس نے اندھا دھند ڈرائیونگ کرتے تیز رفتاری سے وہاں سے گاڑی نکالی۔ وہ اسے باہوں میں بھرے دھڑکتے دل سے ٹہلتا، کبھی اس کی پیٹھ سہلاتا تو کبھی سر پر بوسہ دیتا، پاگلوں کی طرح ہاتھوں پر بوسے دیتا۔ بس صرف کچھ منٹس، پھر ساری تکلیف بھاگ جائے گی میری این سے دور۔ اس کی فکر مند مضطرب سی حالت این سے چھپی نہیں تھی۔ وہ اس کی گردن میں منہ چھپائے، گلے میں دونوں باہیں ڈالے مسکرائی۔ آپ مجھے ایسے ہی پیار کریں گے، دیوانوں کی طرح ہمیشہ؟ وہ اس کی گردن پر لب رکھتی سرگوشی میں پوچھنے لگی۔ عالم اس کے ہولے ہولے سے لرزتے وجود کو باہوں میں سمیٹے اس کے کندھے پر لب رکھتے مسکرایا۔ کوئی شک نہیں، میں بھی آپ سے ایسے ہی پیار کروں گی، اس نے دل سے اظہار کیا۔ عالم خوشی سے اس کے ہاتھ چوم کر رہ گیا۔ اب کیسا فیل ہو رہا ہے؟ وہ پردے ہٹائے کھڑکی کھول کر گیٹ کو دیکھنے لگا۔ اب ٹھیک ہے، آپ آ گئے تو ابکائیاں اور کیا بھاگ گئی؟ وہ کھلکھلائی۔ عالم نے مسکراتے ہوئے باہر سے نظریں ہٹا کر اس کے کھلکھلاتے چہرے کو دیکھا۔ پر میں مطمئن نہیں ہوں، جب تک سارے ٹیسٹ نہیں ہو جاتے مجھے سکون نہیں آئے گا۔ وہ اسے بیڈ پر لٹاتا اس کے پاس بیٹھا اور کوٹ اتارا اس کے بغیر دوپٹے کے وجود پر ڈال دیا۔ حور آنکھیں موندی سر اس کی گود میں رکھ گئی اور عالم اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا، ساتھ ہی دوسرے ہاتھ سے عارف کو کال کرنے والا تھا، پر کھڑکی سے آتی لاتعداد گاڑیوں کی آواز پر اس نے کوٹ ہٹا کر حور العین کے اوپر بلینکٹ درست کیا اور جھک کر ماتھے پر مہر ثبت کرتے کھڑکی سے دیکھا تو سامنے ہی گاڑیوں سے اترتی خوف زدہ پریشان سی ڈاکٹرز اور اس کے حکم پر لائی گئی مشینیں نکال رہے تھے۔ ریلیکس رہنا، ڈرنا نہیں، میں اپنی شہزادی کے پاس ہی ہوں، پھر ایک سرپرائز ہے تمہارے لیے۔ اس کی گال سہلاتے وہ بول رہا تھا جس پر حور العین مسکرائی اور عالم نے انگوٹھا اس کے ڈمپل پر پھیرا۔ اندر آئیں پلیز، جلدی۔
आरिफ की घबराई बौखलाई आवाज गूंजी और साथ ही 7-8 मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स की लेडी डॉक्टर्स अंदर दाखिल हुई और खामोश एक साइड पर खड़ी हो गई। मशीनों को सेट करने के लिए आए आदमी खामोशी से सईद की मौजूदगी में नजरें झुकाए मुअद्दब अपना काम सर अंजाम दे रहे थे और डॉक्टर्स बेड पर पड़ी इस हसीन मुजस्मे को देख रही थीं और पास ही बैठे इस पहाड़ जैसे वजूद को। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे देव ने परी को कैद किया हो। मैं यहाँ हूँ, तुम जाओ वहां। परेशान से ऐन का चेहरा देखते आरिफ से आलिम ने कहा। वो माजरत शर्मिंदा नजरें उठाए सर हिलाता वहां से निकला। आलिम, क्या हो रहा है? इतनी आहटें, इतनी जुम्बिशें और मशीनों के बटन्स के ऑन ऑफ होने की आवाज पर उसने आलिम का हाथ पकड़ा जो उसे ही देख रहा था। कुछ नहीं, रिलैक्स। हुरुल ऐन के सवाल पर डॉक्टर्स ने एक दूसरे को हैरत से देखा, फिर ब्लैंकेट में दुबकी हुरुल ऐन को। सर हो गया, अब ये काम कर सकती हैं। उसके आदमी ने झुकी नजरों से आलिम से कहा। उसने वहां से जाने का हुक्म देते सब आदमियों के जाते ही दरवाजा बंद किया। उन 7 में से 3 आहिस्ता से आगे आईं। तब आलिम ने परेशानी से उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह किया। बताओ मेरा बच्चा, क्या क्या तकलीफ हो रही है? ये डॉक्टर्स हैं, तुम्हारा इलाज करेंगे। शाबाश। वो हुरुल ऐन से किसी मासूम बच्ची की तरह ट्रीट करता पूछने लगा और वो गहरा सांस भरकर उन्हें बताने लगी। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, खाने में सिर्फ अमचल नमकी के अलावा, क्योंकि वो खट्टी तीखी बनाते हैं ना आलिम, और जो भी खाती हूँ वो कैद की सूरत में बाहर आ जाता है। मैं आलिम को नहीं बता रही थी, इसलिए ही मेरा दिल खराब हो रहा था। कह करके अब हलक भी दुख रहा है और जब याद करती हूँ तो आ जाती है खुद ही। उसने हाथ की पुश्त से आंखें मसलते बताया। डॉक्टर्स पहले उलझ गईं, फिर एक दूसरे को देखते मशीनों को देखा और मुस्कुराईं, जिस पर आलिम ने घूरा और वो सटपटा कर मुस्कुराहट कुचल गई। अब वो तीनों उसकी तरफ मतवज्जा हो गई थीं। बाकी 4 दरवाजे के पास खड़ी थीं, फिक्रमंद, खौफजदा, परेशान सी। मैंने तुम्हें कहा था कि इसे तकलीफ तो नहीं होगी और तुम मुझे हसास का जताकर गई थी। अब देख रही हो इसकी हालत। अगर कल तुम इसका ठीक से इलाज करती तो आज इसकी ये हालत ना होती। उसकी नजर अचानक दरवाजे के करीब एक डॉक्टर के पीछे छुपी खड़ी कल वाली डॉक्टर पर गई और दूसरे ही पल वो उसके सर पर पहुंचता गुर्राया कि वो खौफ से जर्द पड़ती उछल पड़ी। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर डर से ऐन का चेकअप करती हरासा हो गई। मेरी क्या गलती है सर? वो कल थोड़ी उन्होंने बताया था कि उन्हें उबकाइयां या कुछ दिल खराब हो रहा है। कसम से सर, मैं ठीक से इलाज करती, पर आपने कहा था कि वो गिर गई है, तो मुझे चेकअप के बाद कहीं चोट नजर नहीं आई तो। उफ, जाओ और उसका ठीक से इलाज करो। उसने हाथ उठाकर धाड़ते उसके बाकी के लफ्ज मुंह में ही दबा लिए, बल्कि हाथ उसे हुरुल ऐन की तरफ जाने का इशारा दिया। वो सर हिलाती उसके पास भाग गई। उसने सुर्ख लहू नजरों से ऐन की तरफ देखा, जिसका चेहरा सुर्ख अंगारा हो रहा था, बल्कि डॉक्टर्स उससे सरगोशी में बात कर रही थी जिससे वो झींप रही थी। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, शी इज 1 वीक प्रेग्नेंट। टेस्ट पॉजिटिव देखकर उन्होंने फिक्रमंद मुस्तरिब खड़े आलिम से कहा। वो जो ऐन के सुर्ख, हैरान, फिक्रमंद चेहरे को देख रहा था, इस आवाज पर झटके से उन्हें देखा। उसकी भूरी आंखों की आग कुछ यूं थी कि सबकी मौजूदगी में वो नजरें झुका गईं। क्या कहा? दोबारा कहो। उसने हुक्म दिया और चलता हुरुल ऐन के पास जाने लगा, जो उलझी नजरों से इस इंग्लिश को सुन रही थी। आलिम, कोंगरे प्रेग्नेंट मैं नहीं हूं, मैं वो। उसे समझ नहीं आया किस तरह बताए, जबकि वो उसके पास बैठा था। क्या हो? उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर उसने गंभीर लहजे में पूछा। दिल अजीब से धड़क रहा था, वहीं लबों के गोशों में मुस्कुराहट बिखर गई। उनका कहना है कि मैं वो मामा बनने वाली हूँ और आप बाबा। हम दोनों मामा बाबा बनने वाले हैं आलिम। वो रोती हुई कहकर उसके सीने से लगी, जिस पर मुस्कुराते उसके सर पर लब रखे वो उसे दिल के बेहद करीब महसूस करने लगा। 1 मिनट, क्या ये सब 1 वीक के बच्चे की तकलीफ थी? एकदम होश में आते उसे अपनी ऐन की तकलीफ याद आई। जी, पर यह सिर्फ इब्तदाई। बस, उसने हाथ उठाकर उन्हें रोका। हूर परेशान सी लेटी हुई उसे सुनती उसके बारे में सोच रही थी।
इंजेक्शन लगाओ या टैबलेट सिरप कुछ भी दो, इसे कोई भी ऐसी दवा जिससे इसे तकलीफ ना हो और बच्चा पेट में खामोशी से रहे। गो फास्ट, उसने संजीदगी से कहा। पर सर मैं कहाँ से लाऊं? आई मीन साइंस ने अभी इतनी तरक्की। शट अप, तुम देख नहीं रही उसकी आंखें? वो रो रही थी और तुम्हें साइंस की तरक्की की पड़ी है। कुछ करो ऐसा कि बच्चा दुनिया में आकर फिर चीखे। अभी कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे मेरी ऐन को तकलीफ हो, समझी? उसके सर्द लहजे में मुतालबे पर जहां ऐन परेशान हुई थी वहीं डॉक्टर्स हौकों की तरह उसे देखने लगी। नूर, ये लो, ये दांत की अलमारी में रख आओ। आसिया बेगम ने कुछ फाइल्स कमाल साहब की दी, उसके हवाले की, जो पास ही बैठी थी। उनके इसरार पर ताई अम्मी, वो अपनी अलमारी को लॉक लगाए रखता है, चाबी पता नहीं कहाँ है, उसने बहाना गढ़ा। बेटा, कीज वहीं उसके साइड टेबल के दराज में रखी होती हैं, तुम जाओ, मिल जाएंगी। उन्होंने फरार के रास्ते बंद कर लिए। नूर लब भींचे उठी और दुपट्टा दुरुस्त करती वहां से फाइल्स उठाई। वो रूम में नहीं था, इसीलिए बेफिक्र होकर जा रही थी। कुछ खुश भी थी कि उसे फिर से फोन कॉल्स नहीं आ रही थी और अपने दांत पर शक करने पर शर्मिंदा भी हुई थी। सीढ़ियां तय करती वो इन्हीं मुख्तलिफ उलझी सोचों में थी। वो फाइल्स बेड पर रखते टेबल के दराज से कीस निकाल लाई और अलमारी का लॉक खोला। काश मेरी शादी में हूर तुम आती, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। उसकी सोचें अपनी बहन के गिर्द घूम रही थीं। नजरें सरसरी सी उठी और आंखें फैल गईं। ये तो मेरी है, वो अपनी गुड़िया देखती पुरजोश सी बोली। और फिर खुशी से अंदर देखा तो वहां लातादाद चॉकलेट्स, टॉफीज के रैपर्स, टूटी पेंसिल्स, बालों के क्लिप्स, यहाँ तक कि टूटी हुई चूड़ियां भी मौजूद थीं। हैरत से साकित वो एक एक चीज छू कर देख रही थी। कितना बेवकूफ जुनूनी इंसान है, कब से मेरी चीजें जमा कर रहा है ये इंसान। अपनी छोटी सी फ्रॉक देखकर उसने हंसते हुए सोचा और दूसरी चीजें देखी जहां उसका एक छोटा स्कूल शूज भी था। ये तो मैंने इसे सिलाई करवाने के लिए दिया था और इसने कहा था उससे गुम हो गया, फिर उसकी जगह दूसरे लाकर दिए थे मुझे। वो मुस्कुराने लगी। बुज़दिल, चोर कहीं का। उसे याद था उसका स्कूल शूज साइड से उखड़ गया था और नए लेने के पैसे नहीं थे तो उसकी अम्मा ने सिलाई के लिए भेजा था दाद के हाथों। तब वो दूसरे इंतहाई महंगे शूज लेकर आया था और इसके बारे में कहा था कि गुम हो गया है उससे। वो हैरान थी। उसकी आंखों में नमी उतर आई। दोनों पट अलमारी के खोले वो हर चीज देखने लगी। जहां एक तरफ उसकी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स रखी थी तो दूसरी साइड पर नूरुल ऐन की चीजें। ओह, ये तो कितना बड़ा चोर है। ये ग्लास तो मेरा फेवरेट था, इसी में मैं पानी पीती थी। उसने अपना छोटा सा कांच का ग्लास देखा जो उसे इंतहाई पसंद था और वो अपनी अजीज जान बहन को भी इसमें पानी पीने नहीं देती थी। और उसे याद आया कि ये अचानक गुम हो गया था, जिसके लिए वो कितने दिन रोई थी कि उसे शदीद सर में दर्द और बुखार हो गया था। दाद कमीने, मैं तुम्हें शहीद कर दूंगी। तुम हमारे घर मेरी चीजें चोरी करने आते थे और मैं रोती परेशान रहती थी कि मेरी ही सिर्फ चीजें क्यों गुम होती हैं। अपने ग्लास पर लब रखे वो दांत कचकचा कर बोली। क्या हुआ बोनी, तुम रो क्यों रही हो? एक संजीदा आवाज उसकी कानों में गूंजी। दाद देखो ना, सब मेरी ही चीजें गुम होती हैं, मम्मा की, हूर की नहीं होती। मेरी आज फिर इयररिंग्स चोरी हो गई हैं। कल गुलाबी वाला मेरा फेवरेट दुपट्टा चोरी हो गया था। मम्मा को कहा तो कहती हैं मैं ही कहीं गुम कर देती हूँ। वो रो रही थी और उसे याद था उसने कहा था कोई बात नहीं, चीजें तो आने जाने वाली होती हैं, वो उसे नई ऐसी ही लाकर दे देगा। पर नूर ने इनकार कर दिया था और वो कंधे उचका गया कि जैसे तुम्हारी मर्जी। पर उसे आज ये सब यहां देखकर लग रहा था कि ये चोर कहता होगा दिल में, तेरी मर्जी, मेरा तो काम हो गया, मेरा चोरी वाला कीड़ा अब पुरसुकून है। नूरुल ऐन गुस्से से सुर्ख वो सब अंदर रखकर अब दूसरी चीजें देखने लगी कि अचानक से उसकी आंखें उलझी अपना ब्लैक पर्स देखकर। वो याद करने लगी कि ये कहाँ खोया था। सुनो, वहां जाओ। सुर्ख ग्रे आंखें, बगैर शर्ट के चौड़ा फैला वजूद, काले लंबे बाल और घनी दाढ़ी मूंछों वाला कोई 25 साल का लड़का एक मॉडर्न लड़की की कमर में हाथ डाले रूम के बीचों बीच खड़ा था।
नूर के हवास झुंझुला उठे। उसने बेयकीनी से अपने हाथ में पर्स को देखा तो उसकी नजरों में शकील नामी आदमी, 7 स्टार होटल, एक लड़की और वो घूम गए। सांसें जैसे उलझ गईं और रंगत लट्ठे की मानंद सर्द हो गई। मुझे छोड़ें, आप सिर्फ ये बताएं, क्या आपको मालूम है आपका मनकूह दाऊद दी आलिफ मासूमों को मारने वाला एक गुंडा है, सरे आम गुंडा गर्दी वहशत फैलाने वाला बीस्ट का साथी है, एक दरिंदा है। वो आप सबके सामने मासूमियत और बुज़दिली का ढोंग रचाता है। क्या बकवास है दाद? नहीं। उसने हरासा होते नफी की और लड़सते हाथों से पर्स अंदर रखा। तभी धड़कनें जैसे सीने में थम गईं और सांसें तेज हो गईं जब उसकी वहशत से फैली नजरें उस रिंग पर गईं जो उस गुंडे की गाड़ी में गिर गई थी। अब तो कोई शक व शुबा नहीं था कि दाद, ये रिंग तो आंसू रवानी से बहने लगी। वो लरस रही थी, दिल धक धक कर रहा था। उसे याद नहीं आया था वो यहाँ क्यों आई है। उसके सामने तो बस आलिफ घूम रहा था मुख्तलिफ अंदाज में। लिटिल गर्ल कानों के आसपास जैसे सरगोशी हुई। उसका तनफ्फुज तेज से तेज तर होने लगा, हाथ पांव बेजान हो गए। वो अब मुझे मार देगा, मुझे नहीं छोड़ेगा, मार देगा सबको। हूर, बी, बुरहान। उसने हड़बड़ाकर सब चीजें अंदर रखी और अलमारी बंद करते कीज दराज में वापस रखते बेड पर ढह गई। तुम्हें किस चीज से डर लगता है दाद? मुझे खून, ज्यादा डर मुझे खून और बेगुनाह के कत्ल से लगता है। ऐसा लगता है मेरी सांसें बंद होने लगती हैं, जिस्म में खून मुंजमिद हो जाता है, हाथ पांव सुन पड़ जाते हैं। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता बेगुनाहों की मौत। फिर कैसे दाद? कैसे तुम इन गुनाहों के दलदल में उतरे? कैसे एक मासूम दाद से हैवान बन गए? क्यों मासूमों के वजूद को खाने लगे? वो सिसक उठी उसकी पुरानी बातें याद करके। तुम एक झूठे हो, झूठे हैवान, निकाब पोश, बहरूपी हो, मासूमों का खून पीते हो, दरिंदे हो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ दाऊद। मैं तुम्हारा चेहरा सब घर वालों के सामने लाऊंगी। मैं अब चुप नहीं बैठूंगी, नहीं बैठूंगी चुप। तुम सबका किस्सा खत्म। वो चीखती रोती वहां से निकली और भागकर अपने कमरे में बंद हो गई। इंतहाई सदमे की हालत थी, दिमाग शदीद झटकों की जद में था। अगर उसने अपनी आंखों से ना देखा होता अपना पर्स और वो रिंग ना उसके पास से मिली होती तो वो कभी यकीन न करती। पर अब कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं रही थी। वो ही था, सब सबूत उसके खिलाफ थे। सदमा इस कदर था कि वो बेड पर गिरते ही होशो हवास से बेगाना हो गई। सो माय डियर लिसनर्स, दैट वाज द एंड ऑफ एपिसोड 20 है आई थिंक। आई होप यू लाइक इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज।